یہ لکھا ہو خدا دکھائی دیتا ہے تو نیچے نام کچھ لکھا ہو مصنف ہے، یہ تو یہ مقصد ہے کیا ہے؟ کوئی رائٹر وغیرہ ہیں یا کتاب ہے؟ کیا چیز ہے یہ؟ نہیں، ہم نے گانے تو سنے ہیں کہ تجھ میں پتہ نہیں رب دکھتا ہے یارا میں کیا کروں، تو یہ والا چکر ہے یا اس سے کچھ ہٹ کے بھائی تھوڑی اگر آپ بات کرنا پسند فرمائیں تو؟ اگر آپ وائس کر سکتے ہیں تو وائس کیجئے، نہیں ہے تو آپ لکھ سکتے ہو، اردو کے اندر لکھیے گا۔ جی جناب محترم، اکیلا فقیر صاحب خدا کی سلامتی جی، آپ پہ اور سبھی ممبران پہ۔ میرا نام اطہر خان ہے، میں پاکستان سے تعلق رکھتا ہوں، لیکن گزشتہ 22 سال سے ساؤتھ افریقہ میں ہوتا ہوں۔ تو یہ جو میں نے لنک شیئر کیا ہے، مجھے ان گروپس کافی ہیں، تو ان کے رولز وغیرہ کا کبھی ذہن میں نہیں رہتا۔ کوشش کروں گا کہ لنکس اس گروپ پہ آئندہ شیئر نہ کروں، تو آپ کی مہربانی ہے، آپ نے اس پہ کامنٹ کیا۔ تو یہ تعلیمات ہیں جی روحانی، اور یہ کتاب کا نام ہے God reveals himself to mankind as visible God، یعنی خدا ایک دکھائی دینے والا خدا ہے جو انسانیت پہ ایک مرئی خدا کے طور پہ آشکار ہوتا ہے۔ اس کے مصنف ہیں حضرت زاہد خان علیہ السلام، جو جرمنی میں ہوتے ہیں۔ جی شکریہ۔ یہ حضرت زاہد خان صاحب جرمنی میں ہوتے ہیں، ان کی عمر 75 سال ہے، اور یہ اپنے دعویٰ میں مسیح الزمانہ، خدا کے نبی اور آج کے دور کے نئے آدم اور خدا کے نبی ہیں، اور انہیں خدا کی بادشاہت کا مشن دیا گیا ہے۔ یہ ایک ایسا روحانی مشن ہے جس کا تمام الہامی کتابوں میں وعدہ کیا گیا تھا، یعنی نئی زمین اور نئے آسمان کا، یعنی نئے دور اور انسان کی ایسی نئی نسلوں کا جو کہ خدا والے ہوں گے، روحانی ہوں گے، ان کا خدا سے زندہ تعلق ہوگا۔ تو اس مشن کے دوران حضرت زاہد خان صاحب نے ہم کہتے ہیں آسمانی والدین، اللہ تعالیٰ، پروردگار، گاڈ، ایشور، جو بھی نام دے دیا جائے، اس کے انگنت راز الہی اس کتاب میں بیان کیے ہیں۔ اور حضرت زاہد خان صاحب کی تعلیمات سے اس وقت اس دنیا میں 60 انبیاء آ چکے ہیں، دیگر ہزاروں لوگوں نے ہمارے سچے آسمانی والدین یعنی اللہ تبارک تعالیٰ کا، خدا کا، گاڈ کا دیدار کیا ہے، شرف ملاقات حاصل ہوا ہے، اور ان کی روحانی حصیں یعنی روحانی بینائی کھل چکی ہے۔ روح کی دنیا میں لوگ سفر کر رہے ہیں، ان انبیاء سے مل سکتے ہیں جن پہ آج تک ان کا ایمان تھا، یا ان ہستیوں سے روح کی دنیا میں مل سکتے ہیں جن پہ انسانی صرف ایمان رکھتی تھی کہ وہ ہے۔ تو اب میں تھوڑا اپنا تعارف کروں، میں بھی پاکستان سے ہوں اور میں بھی خدا کے انبیاء میں سے ایک ہوں، حضرت زاہد خان صاحب کی تعلیمات کے توسط سے۔ جی بھائی جان، بہت شکریہ، آپ نے وائس کی۔ اچھا، مجھے ایسا لگتا ہے شاید آپ سے دوسرے گروپ میں مختصر بات ہوئی تھی، آواز سے مجھے ایسا لگا نمبر تو شاید کوئی اور لگ رہا ہے مجھے، یا میرے پاس سیف نہیں ہوگا، یہ وجہ ہو سکتی ہے۔ نہیں، وہ لنک وہ تو ہم اجازت دے دیتے ہیں، جو ممبران ہیں وہ پوسٹیں وغیرہ کرتے ہیں، ان کے لنک آتے رہتے ہیں نا، جس کا اپنا یوٹیوب چینل ہوتا ہے وہ بتا دیتا ہے، تو اس طرح کے معاملات میں پھر لنک کی اجازت ہوتی ہے، ساتھ میں وہ پوسٹیں ویڈیو وغیرہ بھی بھیجتے رہتے ہیں، پھر جو خالی لنک بھیجتے ہیں ان کو منع کر دیتے ہیں ہم لوگ۔ جی شکریہ جی، بہت شکریہ۔ بالکل جی، ہمارا یوٹیوب چینل ہے، کافی ممبران کے اپنے اپنے چینلز بھی ہیں، لیکن میں جس چینل سے پریزنٹ کرتا ہوں، اور یہ واقعی میرا دوسرا نمبر ہے، تو پہلے نمبر سے آپ سے بات ہوئی تھی، بالکل یاد ہے، مجھے یاد آ گیا۔ تو شکریہ آپ کا، آپ نے موقع دیا بات کرنے کا۔ تو میں سبھی ممبران سے یہ درخواست کروں گا کہ جو شخص اپنے پروردگار سے، اللہ تبارک تعالیٰ سے، خدا سے، اپنے انبیاء سے جن سے وہ محبت کرتے ہیں، ان سے ملنا چاہتے ہیں،
دیدار الہی کرنا چاہتے ہیں، اپنی روح کا اندھا پن دور کرنا چاہتے ہیں، وہ ان تعلیمات کے توسط سے حضرت زاہد خان صاحب کی ان روحانی تعلیمات کے ذریعے اپنے پروردگار سے مل سکتے ہیں، اسے دیکھ سکتے ہیں، اس سے ہم کلامی کر سکتے ہیں اور روحانی سفر کا آغاز کر سکتے ہیں۔ جی بھائی جان، آپ نے یہ فرمایا کہ نبوت کا بھی دعویٰ اور کون سے زمان ہے، مسیح الزمان ہونے کا دعویٰ، تو یہ بھی پاکستانی ہی ہے نا؟ تو ان کا یہ کب سے انہوں نے دعویٰ کیا خیر خیریت کے ساتھ بھائی جان؟ جی محترم برادر کیلاکی صاحب، یہ زاہد خان صاحب پیدائشی طور پہ تو پاکستان سے ہی بلونگ کرتے ہیں، ان کے آباء و اجداد افغانستان سے اور انڈیا سے ہیں۔ تو اب ان کی عمر تو خدا کی عنایت سے خیر خیریت سے 75 سال ہے، اور گزشتہ 50 سال کے لگ بھگ کم و بیش جیسے زیادہ وہ یورپین کنٹریز میں رہے ہیں، اور زیادہ وقت ان کا جرمنی میں گزرا ہے، یعنی کہ he has been settled down in more than 4 decades، یا 40 سال 45 سال کے لگ بھگ وہ جرمنی میں ہوتے ہیں۔ تو وہیں پہ یہ ساری ریولیشن جو ہے خدا نے انہیں عطا کی ہے۔ یہ روحانی کتابیں 24 کے قریب ان کی کتابیں آ چکی ہیں روحانیت پہ، اور ان کی تعلیمات کے توسط سے لوگ جو ہے وہ زاہد خان صاحب کو بہت سیلیبریٹی ان یورپین کنٹریز، تو یہ ان کا تعارف ہے جی۔ اور خدا نے انہیں جب چنا ہے تو پہلے انہیں نبی ہی چنا تھا، پھر یہ ایک لمبا سفر ہے زندگی بھر کا، تو خدا نے انہیں بہت سارے ٹائٹل دیے ہیں، یعنی ہر 6000 سال بعد جو ایک نیا آدم چنا جاتا ہے، اب 6000 پچھلے آدم کے پورے ہونے کے بعد یہ نئے آدم ہیں جنہوں نے خدا کی دنیا کا آغاز کیا ہے۔ پھر خدا نے انہیں محبت میں اپنا دل بھی کہا ہے، یعنی کہ وہ شخص جو میرے دل کی ترجمانی کرتا ہے، میرے راز الہی انسانیت کو بتاتا ہے۔ تو نبوت کا درجہ بھی ہے، اور خدا کی عنایت سے خدا کے دل ہونے کا بھی، مسیح الزمانہ یعنی کہ ایسا نیا آدم، ایسا مسیح جو انسانیت کو ان اندھیروں سے نجات دلا سکتا ہے، خدا کے راز الہی بتا کے ان کا روحانی اندھا پن دور کر سکتا ہے، تو یہ وہ ہے۔ جی بھائی جان، تھوڑا سا ڈسٹرب ہو جاتے ہیں، توجہ کہیں اور چلی جاتی ہے، تو کوئی لنک کے ذریعے آ رہا تھا، کچھ اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں نا۔ تو کیا آپ کہہ رہے ہو کہ یہ خدا کی بادشاہت، تو خدا کی بادشاہت تو مطلب ازل سے ابد تک رہے گی، مقصد دنیا ختم ہو جائے گی، ہم نے تو یہ سنا ہے نا؟ تو اس کے بارے میں تھوڑا زیادہ آسان کر کے بتا دیں کہ آپ کی کیا مراد ہے بھائی جان؟ جی شکریہ۔ خدا کی بادشاہت سے مراد ایک ایسا دور ہے جس میں ہر شخص اپنی مرضی سے خدا کا ہو کے رہے، اپنی مرضی سے اس کے ساتھ ایک الفت کی دنیا کا آغاز ہو۔ خدا کی بادشاہت سے مراد ایک ایسی دنیا جس میں انسان اپنے پروردگار سے، اپنے کریٹر سے بغیر شرطوں کے سب سے بڑھ کے محبت کرے۔ ابھی ارد گرد اپنے دیکھیں، کوئی بھی شخص اپنے آپ سے سوال کر کے دیکھ لے، کیا میں اپنی زندگی میں سب سے بڑھ کے محبت اللہ سے کرتا ہوں، ایشور سے، اپنے گاڈ سے، ہیونلی فادر سے؟ ہر انسان کو سچا جواب مل جائے گا کہ میری محبت جو ہے سب سے بڑھ کے کس چیز سے ہے، اس کو فوراً پتہ چل جائے گا۔ تو کیسی دنیا کا آغاز جس کا خدا نے ہمیشہ خواب دیکھا تھا، اسے خدا کی بادشاہت کا دور کہتے ہیں، کہ ہر شخص کے دل پہ خدا کی بادشاہت ہوگی، خدا کا راج ہوگا۔ تو یہ ہے خدا کی الفت کی دنیا یا خدا کی بادشاہت کے دور سے مراد۔ جی بھائی صاحب، وہ آپ کہہ رہے ہو کہ یہ نیا آدم ہے 6000 سال کے بعد، تو پہلے جو حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کی یہ اولاد ہے، تو وہ تو ان سے پیدا ہوئے ہیں نا لوگ، تو یہ کیسے نیا آدم ہو گئے؟ سمجھ سے بالا تر بات ہے۔ ہاں جی، اصل میں پہلے آدم جسے 6000 سال پہلے چنا گیا نا، یہ ایک ماننا ہے، یہ ایک فرضی بات ہے، تمثیلی بات ہے، جس کو ظاہری مان لیا گیا ہے مذاہب کی دنیا سے، جبکہ انسان تو اس کرۂ ارض پہ لاکھوں کروڑوں سالوں سے بھی پرانا ہے۔ تو ہر 6000 سال بعد ایک نئے شخص کو
ایک آئیڈیل فیملی کے لیے چنا جاتا ہے، ایک روحانی دنیا کے آغاز کے لیے چنا جاتا ہے، اور یہ لاکھوں کروڑوں آدم چنے جا چکے ہیں ہر 6,000 سال بعد۔ یہ فرشتوں کا ایک سرکل ہے، وہ 6,000 سال بعد ایک نیا آغاز کرتے ہیں خدا کی طرف سے۔ اب جو یہ نیا آغاز ہوا ہے، اس آدم کو خدا نے براہ راست چنا ہے۔ اس کے دل کے اندر محبت کی انٹینسٹی دیکھ کر، محبت الہی کا ایک معیار دیکھ کر، ایک رینج آف لو دیکھ کر کے اس پہ اتنی توقع کی جا سکتی ہے کہ یہ شخص میری دنیا لے آئے گا، اور وہ بات سچ ثابت ہوئی۔ تو نئے آدم سے مراد ایک ایسا شخص جو ایک ایسی آئیڈیل دنیا اسٹیبلش کر سکتا ہے جو کہ پچھلے آدم جو تھے وہ نہیں کر سکے۔ ویسے آپ کی الہامی کتابوں میں بھی مل جائے گا کہ آدم خدا کا نافرمان ہوا اور سچے راستے سے بھٹک گیا، یہ سبھی الہامی کتابیں آپ کو بتا دیں گی۔ جو پہلے آدم علیہ السلام ہیں، کیا اس کی اولاد دنیا سے ختم ہو جائے گی، یا جو 2 اولادیں ہوں گی ان کی بھی آگے اولاد ہوگی، اس طرح کی چکر ہے؟ کیونکہ آدم علیہ السلام جتنے بھی بنی نوع انسان ہیں نا، سب کہتے ہیں کہ وہ آدم علیہ السلام کی اولاد ہے۔ تو یہ آپ کہہ رہے ہو کہ نیا آدم ہے 6,000 سال کے بعد، تھوڑا آسان کر لیں۔ اس سے مراد یہ ہے جی کہ پچھلے آدم کی جو ذریت ہے، یعنی کہ اس کے 6,000 سال کے دور میں، جبکہ اس سے پہلے بھی کئی آدم، جیسے میں نے عرض کیا، چنے گئے تھے، تو ان کی اولادیں تو چل رہی تھیں۔ اب یہ روحانی ذریت کی بات ہو رہی ہے، 6,000 سال کے جو نئے روحانی دور کا آغاز ہوا ہے، اس نئے دور کے روحانی باپ جو ہیں انسانیت کے لیے، آنے والی انسانیت کے لیے بھی، وہ حضرت زاہد خان صاحب علیہ السلام ہیں۔ ان سے پچھلے آدم کی جو نسلیں ہیں وہ تو چل رہی ہیں، انسان ہی ہیں وہ بھی، جیسے پچھلے آدم سے پہلے تھے، اس سے پچھلے۔ تو لوگوں کا پیدا ہونا یہ ایک اور ہے، پروسیس ہے، لیکن ہم روحانی دور کی بات کر رہے ہیں کہ 6,000 سال کا نیا روحانی دور جب جو آغاز ہوا ہے، اس کے روحانی باپ حضرت زاہد خان صاحب ہیں۔ جی بھائی، میں بھول جاؤں گا، وہ گانا ہے نا کہ بڑے دھوکے ہیں اس راہ میں، کہتے ہیں دھیرے چلنا، تو اس طرح کی بات ہے۔ تو آخری محبت تو ہمیں بھی یہی تعلیمات دی جاتی ہے کہ آخری محبت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے ہی ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہی محبت کے چکر میں مقصد ہم لوگ شریعت پہ عمل کرتے ہیں، سب کچھ جو بھی کچھ کرتے ہیں، ان کے انبیاء اکرام سے محبت کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، اینڈ وہی ہوتا ہے کہ اللہ کی ذات ہی ہوتی ہے۔ لیکن جیسے میں نے آپ کو گانے کا حوالہ دیا، بڑے دھوکے ہیں اس راہ میں، تو یہ کہ آلے چکر بھی ہو جاتے ہیں نا میرے بھائی۔ جی آپ نے بالکل صحیح بات کی، بڑے دھوکے ہیں اس راہ میں، بابو جی دھیرے چلنا۔ تو بابو جی، میں یہاں پہ بڑی سیدھی سی بات کروں گا، اس دنیا میں جتنے بھی مذاہب ہیں، جتنے بھی عقائد ہیں، ان کا تعلق ایمان سے ہے۔ وہ ہندوازم ہے، وہ کنفش ہے، وہ بودھا ہے، یا کرسچینٹی ہے، اسلام ہے، یا دیگر جتنے بھی مذاہب، یا ماضی میں جو گزرے ہیں لاکھوں سال پہلے، ہزاروں سال پہلے، ان سب کا ایمان سے تعلق ہے، ماننے سے۔ But there's no measurements, there's no observation about it, there's no experience requires. بس مان لیا ہم، سچا مان لیا، دل سے مان لیا، and then what؟ تو ہم جو تعلیمات دے رہے ہیں، یہ مشاہدہ الہی کی تعلیمات دے رہے ہیں کہ آپ روحانی اندھے نہیں رہیں گے۔ اگر آپ خدا کو دیکھ لیتے ہیں تو پھر بابو جی دھیرے چلنے والی بات ختم ہو جائے گی، دھوکے ہونے والی بات ختم ہو جائے گی، پھر تو آپ روحانی دنیا میں سفر کر لیں گے، اپنی آنکھوں سے روحانی مشاہدہ کر لیں گے کہ ہاں، جس چیز کو ہم نے پڑھا ہے اس کا ہم نے روحانی مشاہدہ بھی کیا ہے۔ تو روح کی دنیا آپ کو یہ مشاہدہ بھی کروائے گی، تجربہ بھی کروائے گی، اور آپ سچ کو اپنی نگاہوں سے دیکھیں گے، کانوں سے سنیں گے، اور اپنی زبان سے ہم کلامی کر سکیں گے۔ جی بہت شکریہ۔ تو آپ کو ذاتی طور پہ بھی مشاہدہ ہو چکا ہے نا، کہ جیسے آپ کہتے ہو اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہو، اس کے بارے میں تھوڑا بتائیں آپ۔ بالکل جی، برادر محترم اکیلا فقیر صاحب، میں گزشتہ
3.5 4 سال کے لگ بھگ عرصہ دراز کہہ لیں، میں زاہد خان صاحب کی تعلیمات کے توسط سے مسیح زمانہ حضرت زاہد خان صاحب کی رہنمائی کے ذریعے اللہ تبارک تعالیٰ سے، اللہ میں اس لیے کہہ دیتا ہوں کہ میں اسلامک بیک گراؤنڈ سے آیا تھا، ہمارے ہیونلی فادر کو، سچے آسمانی والدین کو میں ہزاروں بار مل چکا ہوں، میری روحانی بنائی مجھے حاصل ہو چکی ہے، روحانی دنیا میں سفر کر چکا ہوں، کئی ابرامک ریلیجن یا اس کے علاوہ جو روحانی رہنمائی کرنے والی شخصیات گزری ہیں ماضی میں، اکثریت کو تو میں نام بھی نہیں جانتا تھا، میں ان سے روح کی دنیا میں مل چکا ہوں، اپنے آباء و اجداد کو مل چکا ہوں جو اس دنیا سے جا چکے تھے۔ فرشتوں کے علاوہ بھی دیگر ایسی انگنت مخلوقات ہیں جن کے جہانوں میں روحانی طور پر اپنے پورے ہوش و حواس کے ساتھ سفر کر چکا ہوں، اور اپنے کانشیسنس کے ساتھ، یعنی پورے شعور کے ساتھ میں اور ہمارے اکثریت انبیاء جو ہیں وہ اپنے باڈی کو، یعنی اپنے جسم کو چھوڑ کے روح کے ساتھ ہم سفر کر سکتے ہیں روح کی دنیا میں، اور یہ ہر شخص کے ساتھ ممکن ہے، ہر شخص کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ چابیاں رکھی ہیں جن کی وجہ سے انسان اپنے جسم کو چھوڑ کے روح کی دنیا میں بڑی سپیڈ کے ساتھ سفر کر سکتا ہے اور روحانی ترقی حاصل کر سکتا ہے۔ جی، اصل میں بات یہ کہ میرے ذہن میں سوالات آتے رہتے ہیں نا، کچھ باتیں آپ ایسی کرتے ہو وہ تو میں نے پہلے بھی سنی ہوئی ہیں، مطلب ہے علماء کرام سے بھی سنی ہوئی ہیں صحیح، اور دوسرے حضرات سے بھی سنی ہوئی ہیں، تو آپ کہہ رہے ہو کہ ہزاروں مرتبہ مقصد آپ مل چکے ہو، ہزاروں سے مراد یہ ہوتا ہے کہ 1000 سے زیادہ نا، تو آپ جو عرصہ بتا رہے ہو 3 4 سال 5 سال کا آپ کہہ رہے ہو، تو یہ مطلب روزانہ کی بنیاد میں ملاقات ہوتی، اور دوسری ملاقات کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ آپ کو اس دنیا کی باتیں یاد رہتی ہیں یا نہیں رہتی وہاں پہ؟ جی بہت شکریہ جی۔ بعض اوقات ملاقات کی جو کیفیات ہیں ان پر تو ہم مضامین بھی لکھ دیتے ہیں، وہ ہر ملاقات میں محبت کا ایک عجیب ہی عنوان ہوتا ہے، یہ بات تو جہاں تک ہوگی کیفیات کی کہ بڑی ہی مسٹک قسم کی ملاقات ہوتی ہے، کیونکہ خدا کی ذات سے اگر کوئی شخص ملتا ہے مضمون میں لکھا جائے بعد میں تو وہ تو ایک شعوری ترتیب دی جاتی ہے اس بات کی، لیکن جب ملاقات انسان خدا سے کر رہا ہوتا ہے اس میں اسے خدا کی ذات کے سامنے مجال ہی نہیں کسی مخلوق کی کہ اسے کو اپنا نام یا اپنی ہستی بھی یاد رہ جائے، یہ اس کی عنایت ہے کہ وہ یاد رہنے دے، تو بڑی بات ہے۔ یہ تو ایک بات کا جواب ہو گیا، اب دوسرے آپ کے سوال کا جواب دیتا ہوں۔ اب خدا کی ذات سے ملاقات کا وقت اور محبت کی ملاقات کا یہ جو موسم ہے یہ خدا ہی طے کرتا ہے، یہی ہماری تعلیمات ہے کہ ہم نے اپنے دل میں وہ معیار لے کے آنا ہے محبت کا، جس میں ہمیں خدا کا صرف نام اور تعارف یا صفات نہیں، اس کی محبت کی ایک سلگتی ہوئی، ایک تڑپتی، ایک بھڑکتی ہوئی آگ جلا کے رکھنی ہے۔ اگر ہم وہ کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں تو خدا کی ذات ہمارے دل میں جھانک کے دیکھ سکتی ہے کہ کیا اس کے دل میں اب بھی کوئی صنم آشنا باقی ہے، تو جب دل جو ہے وہ خدا کی محبت میں بالکل خالی ہو جاتا ہے، ہر چیز راکھ ہو جاتی ہے، کوئی اور تمنا ہی نہیں رہتی، تو خدا اس دل میں اپنا گھر محسوس کرتا ہے، پھر وہ جب چاہے آئے، جب چاہے جہاں پہ رہے، تو یہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے خدا کی ذات کبھی کبھی ایک رات میں 3 دفعہ 4 دفعہ خدا کی ذات جو ہے وہ ملاقات کا شرف بخشتی ہے، روز بھی ہوتی ہے اور بعض اوقات روز ملاقات نہیں بھی ہوتی، تو یہ اس بات کی وضاحت ہے۔ اور ہمارے اکثر ممبران تو ایسے بھی ہیں جو صبح کو بھی خدا سے ملاقات کرتے ہیں، دن میں بھی کئی دفعہ ملاقات ہوتی ہے، اور رات کو بھی ایک لمبا سفر ہوتا ہے خدا سے، کئی مقام انسان سفر کرتا ہے اور وہاں پر کئی دفعہ خدا سے ملاقات ہو جاتی ہے، یعنی کہ ایک مناسب شخص جو ہے وہ 7 8 گھنٹے کی نیند میں سوتا ہے یہاں پہ، لیکن روح کی دنیا میں وہ کئی ہزاروں سال بھی ہو سکتے ہیں، کئی سینکڑوں سال بھی ہو سکتے ہیں، تو وہاں پر انسان خدا سے کئی دفعہ بھی مل سکتا ہے روح کی دنیا۔ تو اس کے انگنت مضامین ہیں، اس پہ مزید بہت زیادہ تفصیل ہے جو کہ ہمیں ان کتابوں کی مدد سے پڑھنے کا موقع اور جاننے کا موقع ملتا ہے۔
جی بہت شکریہ، آپ نے کہا کہ وائس لمبی ہو گئی، آڈیو ہوتی وائس کیا چیز ہوتی. اچھا، آپ کا مقصد زاہد خان صاحب سے کب ملاقات ہوئی آپ کی، اس کے بارے میں اگر بتانا پسند کروں. ملاقات سے ایسی ہوئی جیسے ہم آمنے سامنے ایک دوسرے سے ملتے ہیں نا، تو یہ کب سے سلسلہ جاری ہے، اس کے بارے میں تھوڑا بتائیے گا. جی یہ گزشتہ جس میں 3.5 4 سال ہونے والے ہیں جون میں، نیکسٹ ایئر میں. تو میں زاہد خان صاحب کو روحانی طور پہ تو بہت دفعہ ملاقات ہوئی ہے، لیکن ویسے میں براہ راست جیسے ملتے ہیں ظاہری دنیا میں ان سے نہیں ملا. تو میں ساؤتھ افریقہ میں ہوتا ہوں، وہ جرمنی میں ہوتے ہیں. تو یہ فون کالز پہ، زوم میٹنگز پہ، ویڈیوز پہ، لائیو سٹریمز پہ ہم بات کرتے ہیں ظاہری معاملات میں یا ظاہری معیار پہ. لیکن روحانی دنیا میں خدا کی عنایت سے ان سے بہت دفعہ ملاقاتیں ہوتی ہیں. جی بہت شکریہ. اچھا، آپ ظاہری طور پہ نہیں مل سکتے، ظاہری سے مراد ہم یہی رہتے ہیں کہ آمنے سامنے ہم جیسے بندر عام روٹین میں ملتا نا، تو آپ ان سے نہیں ملے ظاہری طور پہ. تو آپ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ آپ ان کی توسط سے، ان کے واسطے سے خدا سے ملاقات ہوگی آپ کی، ان کی تعلیمات کی وجہ سے، یا کیا سسٹم ہے بھیا، اس کے بعد تھوڑا بتائیے گا، یا پہلے سے کوئی آپ کا روحانی حساب کتاب کا. جی آپ نے بالکل صحیح سمجھا. ان کے توسط سے یعنی کہ ان کی رہنمائی سے، ان کی تعلیمات سے، ان کی گائیڈنس سے، زاہد خان صاحب کی روحانی تربیت اور روحانی رہنمائی سے میں نے خدا کی ذات کا دیدار کیا ہے. اور یہ گزشتہ 4 سال کے پرانی وقت میں ہوا ہے. اور مجھ سے پہلے بھی، یعنی کہ میں تو خدا کے انبیاء میں سے ایک ہوں، مجھ سے پہلے بھی حضرت زاہد خان صاحب کی رہنمائی کی وجہ سے ایسے ہزاروں لوگ ہیں جو خدا کی ذات کا دیدار کر چکے ہیں، اس سے مل چکے ہیں. یعنی مجھ سے بھی بڑے بڑے نبی، خدا کے بہت قریب ترین نبی اس وقت دنیا میں موجود ہیں. یہ کچھ حالات ایسے ہیں پاکستان انڈیا کی طرف سے بھی، وہ لوگ سامنے نہیں آ پائے یا مشن میں بڑی خاموشی سے کام کر رہے ہیں. جو یورپین یا دیگر کنٹریز میں ہیں، ہاں وہ اپنا بالکل بتاتے ہیں اپنے مشاہدات، جو خدا سے ان کی ملاقات ہوئی، وہ کھل کے تعلیمات بیان کرتے ہیں. جی بھائی صاحب، وہ کیا نام ہے اس کا، جیسے آپ کا یہ روحانی سلسلہ ہے جو بھی ہے مقصد ہے، تو آپ لوگ یہ جو مسئلہ فلسطین اس وقت چل رہا ہے غزہ میں، اور جو یہ اسرائیلی کر رہے ہیں، تو اس کے بارے میں کیا مقصد، خدا کی دنیا میں ہوتی ہے یا اوپر آسمانوں میں نا، تو خدا کی خیر ساری دنیا ہے، تو یہ کیا چکر ہے، مقصد ہے اس کے بارے میں آپ لوگوں کا نظریہ کیا ہے؟ جی یہ بڑا اہم سوال ہے جی. سب سے پہلے میں یہ ہائی لائٹ کر دوں کہ خدا کی دنیا سے مراد یہ ساری کائناتیں خدا کی ہی پیدا کرتا ہے، اسی کی انویسٹمنٹ ہے، اسی کی محبت کا یہ ثبوت ہے کہ اس نے ہمارے لیے یہ سب کچھ تخلیق کیا، ہمیں بھی تخلیق کیا. لیکن الہامی کتابیں پڑھیں تو آپ کو واضح طور پہ یہ دکھائی دیتا ہے، پڑھنے کو ملتا ہے واضح طور پہ کہ تمہارا آقا ابلیس ہے. یعنی کہ آج کے اس دور میں جو انسانیت ہے، اس کا آقا ابلیس بنا بیٹھا ہے کہ تم نے اس کی بات سنی، اس کی پیروی کی، تو آج وہ تمہارا آقا بنا بیٹھا ہے. یہ آپ کو کئی الہامی کتابوں میں ملے گا. تو یہ بات تو ثابت ہوگی کہ خدا کی ہم نے چونکہ بات نہیں مانی، اس کی مرضی پہ نہیں چلے، تو لہٰذا ہم اس دنیا کو خدا کی الفت کی دنیا تو نہیں کہہ سکتے، ہم اس کو شیطانی دنیا کہہ سکتے ہیں، اور سب سے بڑے شیطان ہم انسان خود ہی ہیں. دوسری بات کہ مذاہب کی یہ تنگ نظری، وہ غزہ ہو یا فلسطین یا دنیا کا کوئی بھی ایسا تنازع، ایسی جنگ یا ایسا فساد یا ایک چھوٹے سے چھوٹا جھگڑا بھی جو جس کی بنیاد مذاہب ہے، وہ اپنا منہ بولتا ثبوت ہے کہ ان لوگوں کا خدا سے تعلق نہیں ہے، ان لوگوں کا عقائد سے تعلق ہے، اور عقائد کی بنیاد پہ ان کے اندر نفرت ہے. یہ اس خدا کی عبادت کرتے ہیں جسے یہ بھلا بیٹھے ہیں.
اور اسی کے نام پہ یہ لاکھوں کروڑوں قتل بھی کرتے آ رہے ہیں۔ تو ان میں سے کسی کی بھی سائڈ لے لیں، جو بھی طاقت میں آیا اس نے وہی کام کیا، جو مذہبی طاقتور ہوا اس نے وہی کام کیا، سر تن سے جدا کیے، جنگیں کی، دھماکے کیے، قتل و غارت کی۔ یہ سچائی ہے سب سے بڑی مذاہب کی دنیا کی کہ ان کا اختتام، ان کا آغاز قتل و غارت سے ہی ہوتا ہے۔ جی بہت شکریہ، ٹھیک ہو۔ اچھا، آپ کا مطلب ہے نبوت کا ہی دعویٰ ہے، تو آپ بھی پاکستان میں نہیں ہو، زاہد خان صاحب بھی پاکستان میں نہیں ہے۔ چلو جی، یہ کیا بولتے ہیں، ظاہری طور پر آپ کی خوش قسمتی سمجھ لو اس کو۔ ہاں جی بالکل جی، خوش قسمتی ہے۔ اور زاہد خان صاحب نے بھی آج سے کوئی 45 سے 50 سال کی بات ہوگی کم و بیش، انہیں بھی پاکستان اسی لیے چھوڑنا پڑا کیونکہ انہیں خدا نے حکم دیا تھا کہ میں نے جرمنی کو چنا ہے۔ جرمنی ایک ایسا ملک ہوگا جہاں سے خدا کی نئی دنیا کا آغاز ہوگا، یعنی بنیاد وہاں رکھی جائے گی، ورنہ پاکستان جیسے ملک میں تو حضور کو آج تک دھمکیاں آ رہی ہیں۔ پاکستان میں تو حضور کو یعنی قتل کر دیا گیا ہوتا، اور حتیٰ کہ جرمنی میں بھی حضور پر 5 جانی حملے ہو چکے ہیں آن دی ریکارڈ۔ ہمارے آپ پلے لسٹ اس میں جا کے دیکھ سکتے ہیں، پلے لسٹ میں حضور کے جان لیوا حملوں کی ویڈیوز پڑی ہیں، اٹیکس کی۔ تو اس لیے یہ خدا کی عنایت ہے کہ میں بھی پاکستان میں نہیں ہوں، حضور بھی پاکستان میں نہیں ہے۔ جی ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، یہ آپ کی یہ تعلیمات ہیں زاہد خان صاحب کی، تو اس سے کون سے لوگ زیادہ متاثر ہوتے ہیں؟ کیونکہ آپ تو بولو نا کہ نیٹ کے اوپر سارا کام ہو رہا ہے، تو اس میں مذاہب کے لوگ ہیں، مذاہب سے مراد یہ کرسچن بھائی ہیں، دوسری یہودی ہیں اور مسلمان ہیں، اور اس طرح ہندو مت پتہ نہیں کیا ہے، ہندو مت ہے یا اس طرح کچھ چیزیں، جیسے انڈیا والے ہو گئے یا دوسرے تیسرے۔ تو یہ کون لوگ مطلب زیادہ آپ لوگوں کی بات توجہ سے سنتے ہیں، یا آپ کی طرف آتے ہیں، یا جن کو مشاہدات ہوتے ہیں، یا جن کو روحانی پیاس ہوتی ہے وغیرہ وغیرہ؟ اس میں کچھ ہے کہ حساب کتاب مقصد ہے، جیسے کہ آپ کہتے ہو کہ کیا بولیں یار اس کو، مطلب کون سے لوگوں کی تعداد زیادہ ہے آپ کی بات توجہ سے سننے والوں کی؟ جی شکریہ جی۔ تعداد کے حوالے سے دیکھا جائے یا رجحان جن لوگوں کا ہے، ان میں اکثریت جو ہے وہ ایتھیسٹس جو ہیں، جو شروع میں جن کے ساتھ حضرت زاہد علیہ السلام کا انکاؤنٹر ہوا یورپ میں آ کے، وہ لوگ جو خدا کو مانتے ہی نہیں تھے۔ پھر اس کے بعد کرسچن جو تھے وہ بڑی اچھی تعداد میں انفلوئنس ہوا ان کا۔ پھر مسلمان جو تھے ان سے بھی آن لائن چونکہ رابطہ رہا، ڈیبیٹس وغیرہ۔ تو جن لوگوں نے تعلیمات پڑھی، اور واقعی یہ بات سچ آپ نے کہی کہ جنہیں خدا کی تلاش تھی انہیں خدا نے اپنا دیدار بخشا انہی تعلیمات سے۔ اور جماعت احمدیہ سے بھی کافی لوگ آئے ہیں، ہندوازم سے بھی کافی ہیں، جوئش بھی چند ایک ممبران ہیں، لیکن جوئش جو ہیں جو کافی نحوست کا ان پہ دور ہے ابھی، تقریباً بہت زیادہ مسلمانوں سے زیادہ، اس لیے ان پہ تھوڑا ابھی ٹائم لگ رہا ہے۔ لیکن خدا نے چاہا جیسے جیسے تعلیمات پھیل رہی ہیں، ایک وقت آئے گا اس صدی کے اختتام پر یہ دنیا جو ہے مذاہب سے پیچھا چھڑا لے گی، اور ایک ایسے خدا کو ملنا چاہے گی جو دکھائی دیتا ہے۔ اور اس شوق عروج پہ انسانیت جو ہے اس کے لیے حضرت زاہد خان صاحب کی تعلیمات کی جو بنیاد ہے یہ اصل کام کرے گی۔ وہ لوگ آ جا کے انہی تعلیمات سے کہیں گے کہ یہ وہ تعلیمات ہیں جس سے خدا مل سکتا ہے، اور اس وقت تک آلریڈی کئی لاکھوں کروڑوں لوگ دنیا میں خدا سے مل چکے ہوں گے۔ تو یہ ایک نئی خدا کی دنیا کا آغاز ہو چکا ہوگا، جس میں دنیا بھر کے مذاہب جو ہیں اور وہ سوسائٹیز اپنے مذہب کو چھوڑ کر خدا کی ایک دنیا، ایک الہی دنیا میں شامل ہوں گے، جسے ہم ون گاڈ فیملی کہتے ہیں، ایک خدا کا الہی خاندان۔ اچھا جی، ایک اور بات ہے، مطلب آپ لوگوں کا کوئی مرکز ہے وہ جرمنی کے اندر ہے، اور
جیسے اس مرکز کو کیا نام دیا جاتا ہے؟ جیسے ہم لوگ مسجد کہتے ہیں یا مندر یا گرودوارا، تو بس اس طرح کی چیزیں نا الگ الگ مذاہب کی. تو آپ لوگوں کی کیا چیز ہوتی ہے؟ اس کے بارے میں تھوڑا سا بتانا پسند کروں گا. ہاں جی، مستقبل میں تو انہیں گارڈ ہاؤس کہا جائے گا. تو ابھی ہم سیمینار ہال کہتے ہیں، یا ہمارے جو سیمینارز ہیں وہاں پہ سیمینار سینٹرز، وہاں ہم نے بک بھی کیے ہوتے ہیں، انوائٹ بھی کیا جاتا ہے. وہاں پہ ہمارے اپنے بھی ہیں، تو ان میں پھر جا کے حضور جو ہیں وہ لیکچرز دیتے ہیں، سوال و جواب کوشچن آنسرز ہوتے ہیں، یا ڈبیٹ بھی ہوتی ہے. تو ابھی تو سیمینار سینٹرز ہیں، لیکن ان قریب ہم ایک گارڈ ہاؤس بنا رہے ہیں. خدا کی طرف سے یہ عنایات ہو رہی ہیں کہ ایک ایسا گارڈ ہاؤس تعمیر کیا جا رہا ہے. ان قریب آنے والے مستقبل میں آپ پوری دنیا سے لوگ آئیں گے تو خدا کی ذات نے بلکہ ایک اگر 1000 کے قریب لوگ دنیا سے جرمنی آ جاتے ہیں، تو انہیں جرمنی کی جو گورنمنٹ ہے وہ ایک تو مائیگرنٹ ہوں گے وہاں پہ، وہ دوسرا انہیں ایک شہر الاٹ کر دیا جائے گا، ایک نیا شہر آباد ہوگا، جسے وہاں پہ ہمارا اپنا گارڈ ہاؤس بھی ہوگا، اور ون گارڈ فیملی کا جو مین ڈیسٹینیشن ہوگی، ایک بنیاد ہوگی، وہ ایک بستی کا خدا آغاز کرے گا. یہ بات تو ہم نے سنی ہے یورپی ممالک کے بارے میں کہ وہاں پہ کافی آزادی ہے نا ہر کسی کو. یہ نہیں پتہ کتنی اور کہاں تک ہے نا. تو یہ جو آپ بتا رہے ہو کہ الگ سے ایک مطلب ہے گاؤں بنا ہوگا یا جو چیز بھی 1000 بندے اکٹھے ہو جائیں گے، تو یہ آپ لوگوں کے جو ممبران ہیں ان کی خواہشات ہے یا ان لوگوں نے اپنا اظہار کیا ہے، یا خود ہی آپ لوگ مجھ سے جو آپ کی کیا مجلس شورا وغیرہ ہوتی ہے، کیا ہوتی ہے اس میں یہ مشورے وغیرہ کیے جاتے ہیں؟ کیا مگر ڈائریکٹ آپ تو کہتے ہو کہ خدا سے ملاقات ہوتی ہے تو پھر بات ہی ختم ہو جاتی ہے، یا یہ ہوتا ہے کہ کیا شورا وغیرہ ہے جس سے آپ مشورہ کرتے ہو تو اس سے بات کرتے ہو؟ کیا چکر ہوتا ہے نہیں؟ بات ایسی ہی ہے. جی، ہمارے اپنے جو یورپین ممبر ہیں وہ تو خیر یورپ میں پہلے ہی رہ رہے ہیں، انہیں تو کسی بستی کی ضرورت نہیں ہے. یہ مائیگرنٹ پیپل کی بات ہو رہی تھی، جو ویسے تو پوری دنیا میں، پاکستان میں بھی ہزاروں ہیں، انڈیا میں بھی، یعنی کہ ہر کنٹری میں آپ کو حضور کے ماننے والے جو ہیں وہ مل جائیں گے. ابھی ہمارے یوٹیوب چینل بہت سارے بند کروائے گئے ہیں، ورنہ آپ دیکھ سکتے تھے کہ 30 40 ہزار سے زیادہ لوگ، یعنی کہ ویورز جو ہیں وہ ہمارے زاہد خان صاحب کی ویڈیوز تعلیمات کو دیکھ رہے تھے. لائیو سٹریم تھی وہ. ابھی یہ 1-2 گروپس ہیں وہ چلائے جا رہے ہیں بڑے احتیاط سے، بڑے محتاط ہو کے. یہ مذہبی جو لوگ ہیں جو وہ کسی بھی انتہا تک، تو اسی لیے انہیں انتہا پسند کہتے ہیں. تو جو مائیگرنٹ ہیں ان کی بات کی جا رہی ہے کہ اگر کوئی لوگ پاکستان انڈیا میں ان کی جان کو خطرہ ہے، اگر وہ وہاں پہنچ جاتے ہیں جرمنی میں، تو انہیں جب اتنے لوگ کم و بیش ہو جاتے ہیں تو پھر گورنمنٹ انہیں ایک علاقہ دے دیتی ہے کہ آپ وہاں پہ، اور یہ خدا کی عنایت سے یہ ہوگا. خدا کی طرف سے ہی یہ اعلان کیا گیا ہے کہ ایسے لوگ جو دنیا سے کسی طرح سے بس وہ جرمنی پہنچ جائیں نا، پھر حضور کے نام پہ، حضرت زاہد خان صاحب کے نام پہ وہاں پہ پناہ بھی دے دی جائے گی، ڈاکومنٹ اسٹیٹس بھی ان کو مل جائے گا، یعنی کہ یو این او کی طرف سے، اور پھر انہیں وہاں پہ گھر بھی، اور جو پھر سارے مائیگرنٹ لوگوں کے لیے معاملات ہوتے ہیں. تو یہ ہاں جی، اس پہ پھر ڈسکشنز ہوتے ہیں. ہمارے حضور کے جو خاص ممبران ہیں جو ان معاملات میں ڈیسیژنز لیتے ہیں یا ان کے سجیشنز ہوتے ہیں، تو بالکل جی پھر وہ ممبران سے اس طرح کے معاملات جو ہیں وہ وابستہ رہتے ہیں. جی بہت شکریہ. اچھا، آپ نے یوٹیوب چینل کی بات کی کہ بند کروا دیے گئے، اگر واقعی ایسا ہے تو آپ کو مبارک ہو بھائی صاحب. تو کیونکہ میں نے یہ سنا کہ جو کوئی بھی ہوتا ہے جس کا علم سے یا دلیل سے مقابلہ نہیں کیا جاتا تو اس کو بند ہی کروایا جاتا ہے کسی بھی طریقے سے نا. تو یہ چیز میری سمجھ میں نہیں آتی. لوگ واٹس ایپ بھی بند کروا دیتے ہیں، اور کیا نام ہے اس کا، واٹس ایپ پہ کیا ہوتا ہے یہ، وہ بندے کا جو اپنی واٹس ایپ ہوتی ہے اس کو بھی بلاک کروا دیتے ہیں. عجیب و غریب قسم کی مخلوق ہے. تو ان کا بس پہنچے تو یہ تلواروں سے بھی ماریں اور بم بھی ماریں، سب کچھ کریں. اگر ایسا ہے تو پھر تو اس کا مقصد ہے آپ لوگوں کا اثر ہے تھوڑا بہت. جی بہت شکریہ جی. ہمارا جی اکثر ہمارے واٹس ایپ نمبر بلاک کیے گئے ہیں. میرا ایک
3 4 दिन पहले मेरा एक नंबर ब्लॉक हुआ है, पर्सनल नंबर भी, ग्रुप्स पे था तो यूट्यूब चैनल भी, तो अब इनका बस नहीं चलता, ये आपकी सांस भी आपसे छीन लें, क्योंकि इनके पास जवाबात नहीं है। और मैं अक्सर कहता हूँ इन इंतहा पसंद मजहबी लोगों को, इस्लाम सबसे आगे इस चीज़ में, मुसलमान सबसे आगे हैं इस चीज़ में, कि अपने 72 या 172 तुम्हारे फिरके तुमसे भाई संभाले नहीं जाते। तुम अपनी ही किताबें, अपना ही कुरान सामने रख के एक दूसरे को काफर 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 कहते, तुम्हारी जुबानें मुंह में नहीं जाती। एक दूसरे को जहन्नमी कहकर, आसमान के नीचे बदतरीन मखलूक कहकर तुम सारे एक दूसरे को काफर डिक्लेयर कर चुके हो। अपना मजहब तुमसे संभाला नहीं जाता, तुम दूसरे लोगों की सांसें छीन रहे हो, उनसे उनका दिन का रात का सुकून छीन रहे हो। तुम चाहते क्या हो भाई? पहले अपने गिरबान में झांको, खुद तो अपने आप को ठीक कर लो, फिर दुनिया का ठेका लेना। चैनल बंद करवा दिए, नंबर ब्लॉक करवा दिए, यही इनकी शिकस्तगी की मिसाल है कि ये सच का सामना नहीं कर सकते। अब ये इनकी कमजोरी की दलील है कि ये सच्चाई का सामना, लेकिन इन्हें करना पड़ेगा। इनके अपने बच्चे मज़हब इस्लाम छोड़ के मुलिद हो रहे हैं, तो कितना बड़ा थप्पड़ तमाचा इनके मुंह पे पड़ रहा है अपने इनके घरों से। जी भाई साहब, मैं तो ये यूट्यूब वगैरह नहीं देखता, तो एक बात याद आ रही थी, मतलब आप लोगों की जो इसको क्या नाम दें, दावत दे दें या रूहानी सिलसिला जो भी है, ये तो वो वाला चक्कर लगता है मुझे, ठहरे हुए पानी में कंकर न मार, पता नहीं दिल में क्या हलचल मचल जाएगी, तो इस तरह के चक्कर है। तो आप लोग, मेरा ये टीवी आवाज़ कर रही है। वाह जी, आप बड़े साहिब सुखन शख्स मालूम होते हैं जी वकील फकीर साहब। ठहरे हुए पानी में कंकर न मार सांवरे, तो कंकर तो जी हम मारेंगे, इनके सर में पत्थर भी मारेंगे, हथौड़े भी मारेंगे, मार मार के हथौड़े ना जी, हम इनकी मज़ाहिब की दुनिया को हमने मलबा बना देना, खुदा ने चाहा तो। बल्कि वो चाहता है, उसी ने हमें ये इनायत की है कि अब मेरी दुनिया आ रही है, इस दुनिया में खुदा के और इंसान के दरमियान कोई मजहब, कोई झूठा, कोई टेढ़ा, कोई मेढ़ा, कोई दाएं बाएं इधर उधर वाली कोई चीज होगी नहीं। कोई बदबूदार अकीदा मजहब जो इंसानियत से नफरत करता है, उसको खुदा से दूर करता है, उसका सवाल ही नहीं पैदा होगा। ये खुदा ने अब सामने से कह दिया ना कि मेरी दुनिया आ गई आ गई आ गई। इसलिए इन मजहब के जो ठेकेदार हैं, इनके ये बुझते हुए चिराग फड़फड़ा रहे हैं, तो ये पूरी तरह बुझ जाएंगे खुदा ने चाहा तो। और हमारी तालीमात का मैं थोड़ा और तारुफ यहाँ पे करवाना चाहूँगा। रूह की दुनिया में हज़रत नबी मोहम्मद अरबी साहब जो हैं, हज़रत ईसा मसीह साहब, या इल्हामी किताबों में जितने अम्बिया का आपने नाम सुना है वो, और अनगिनत वो जिनका इंसानियत ने नाम भी नहीं सुना, और दीगर मज़ाहिब जो इस 6000 साल के दौरान और उससे भी पहले इस दुनिया में गुजरे, अपने अपने रूहानी नामों से, अपने अपने रूहानी तालीमात से या अकायद से, कहीं से भी, वो सारी हस्तियां हजरत जायद खान साहब पे रूह की दुनिया में ईमान ला चुकी हैं, यानी कि खुदा की बादशाह के दौर में इनके मिशन में, यानी कि हमारे मिशन में शामिल हो गए हैं। मुझे वो शेर याद आ रहा है अगर मैं फराज का गालिबन, सूरज की रोशनी पे जिन्हें नाज था फराज, वो भी तो तेरे साए दीवार आ गए। अब उनको पता चल गया है कि खुदा की बादशाहत शुरू हो चुकी है, अब उनके अपने मज़ाहिब का भी जो दिया है वो बुझ चुका है, रूह की दुनिया में भी, यानी जहन्नमों में भी, और जहाँ इस दुनिया में भी। जी, ये जो आप मुल्हिद वाली बात कर रहे हैं, ये तो मैंने सुनी हुई है ना, ये फेसबुक पे भी और ये व्हाट्सएप वगैरह पे भी बोल रहे पाकिस्तान में पता नहीं कितने करोड़ लोग हैं जो वो हो गए, मुल्हिद हो गए। मुल्हिद उसे कहते हैं मकसद जो किसी खुदा को नहीं मानता। हाँ जी, बिल्कुल आपने सही सुना जी। ये सिर्फ पाकिस्तान में ही कई करोड़ों नहीं, पूरी दुनिया में लोग जो हैं वो अपने अपने मज़हब को, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी या दीगर, वो इसीलिए छोड़ रहे हैं कि इनमें मज़हब के अंदर एक इंतहा पसंदी है, जिसका ना तो इंसानियत से कोई लेना देना है, ना खुदा की ज़ात से। और ये बदबूदार मुआशरा जिसकी बुनियाद मज़ाहिब है,
یہ کہیں سے بھی چلے، یہ بدبودار چشمہ ہمیشہ کہیں نہ کہیں رکتا ہے اور پھر انسانیت کے قتل عام اور انسانیت پہ ظلمت کا ہی ان کا بازار گرم ہوتا ہے۔ اس لیے خدا نے ان تمام مذاہب کی صف لپیٹ دی ہے۔ یہ دور تھا جب ضرورت تھی انسانی بالکل ہی روحانیت سے بہت دور تھی، تو فرشتوں نے چند ایک مذاہب یا وقت کے مطابق مذاہب دیے، کیونکہ ایک تو مسیح مشین چھوڑ جاتے تھے، دوسرا انسانیت اتنی چال دی کہ جو نبی یا کوئی خدا کی طرف سے رہنمائی آتی تھی اس کو مار دیتے تھے۔ مثالیں ہمارے سامنے۔ تو اس لیے یہ لوگ، ان کے بچے، ان کی نسلیں ان کے سامنے ان کے مذہب کو چھوڑ کے ملحد ہو گئے کہ ہمیں جیسا خدا تم بتا رہے ہو نا، ہمیں ایسا خدا چاہیے ہی نہیں۔ وہ تمہاری طرح ظالم، تمہاری طرح سفاک، تمہاری طرح قتل و غارت اور خون ریزی پسند کرنے والا خدا، ہمیں بھی اس خدا سے دہشت آتی ہے، لے جاؤ اپنا خدا، لے جاؤ اپنا مذہب۔ تو یہ ان کے سامنے ہو رہا ہے نا، تو یہ اس سچ کو چھپا نہیں سکتے۔ جی شاید اوپر والی وائس میں آپ نے بات کی، ایسی ذہن میں بات آ گئی۔ یہ تو آپ کہہ رہے ہو نا کہ روحانی طور پہ بیعت کر دی، روحانی تو دنیا الگ ہے۔ تو کیا جیسے آپ نے نام لیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یا عیسیٰ علیہ السلام کا، تو ان کے درجات کم تو نہیں ہوئے ہوں گے نا، بڑھ گئے ہوں گے؟ کیا سسٹم ہوتا ہے روحانی دنیا میں؟ جی درجات جو ان کی اہمیت جو ہے، وہ تو خدا کسی کی ایک ذرے کے برابر بھی کوئی کوشش، کوئی ایفرٹ ہو نا جی، خدا بہت سراہتا ہے اسے۔ وہ ثواب یا درجات دینا تو ایک ثانوی معاملہ ہے، خدا کبھی بھولتا نہیں۔ ممنوع رہتا ہے ان انبیاء کا یا کسی بھی شخص کا جو خدا کے لیے کچھ بھی کر دے یا اس کی انسانیت کے لیے کچھ بھی۔ لیکن انبیاء سے جو روح کی دنیا میں جو وہ اب بتا رہے ہیں، اور زاہد خان صاحب کی تعلیمات میں آپ پڑھ بھی سکتے ہیں، اور روح کی دنیا میں آپ جو ان انبیاء کو مل کے کنفرم بھی کر سکتے ہیں، وہ غلطیاں انبیاء سے جو ہیں، نبی محمد عربی صاحب سمیت عیسیٰ مسیح جی، موسیٰ جی، آدم سے لے کے پچھلے یا دیگر جو لوگ گزرے، وہ کون سی وجوہات تھیں، وہ کون سی ان کی غلطیاں تھیں جس کی وجہ سے خدا کی بادشاہت نہیں آ سکی، وہ روح کی دنیا وہ بتاتے ہیں، اور اس کی انہیں قیمت بھی روح کی دنیا میں ادا کرنی پڑی۔ ابھی تک کئی انبیاء نیچے جہنموں میں انہیں جانا پڑتا ہے، اور ان مذاہب کی جو غلط تعلیمات انہوں نے دی انسانیت کو، یعنی انسانیت اور خدا کے درمیان وہ خود بیٹھے، یا انہوں نے جیسے میرے بعد نبی کوئی نہیں ہے، جس نے ملنا ہے بس وہ عیسیٰ جی یعنی مجھے ملے، اور یعنی میں واپس آؤں گا، اور یہ یا بدھا یا کوئی بھی، یہ جتنے لوگ خدا کی بادشاہت کے راستے میں انہوں نے روڑے اٹکائے، انہیں فرشتوں نے ابھی بھی انہیں جہنموں میں نیچے جانا پڑتا ہے، جہاں پر جن کی امتیں جا کے تو گرتی ہیں، تو یہ انہیں اب وہاں رہنمائی دینی پڑتی ہے ان کو، کیونکہ ان کی وجہ سے وہ وہاں گرے۔ خود بھی وہ ذمہ دار تھے، لیکن ان کی غلط تعلیمات سے ان میں وہ انتہا پسندی ہے، تو اب جب تک وہ نیچے ہیں جہنموں میں، ان انبیاء کو بھی وہاں نیچے جہنموں میں جانا پڑتا ہے، بار بار جانا پڑتا ہے۔ بھائی جان کچھ تو باتیں ایسی ہیں، وہ جیسے مسئلہ فلسطین ہو گیا فی الحال نا، یہ بھی دونوں مذاہب ہیں، مقصد آسمانی کتابوں کو ماننے والے۔ ایک پرانا مذہب ہے یہودیوں کا، ایک نیا مقصد آخری مذہب ہے مسلمانوں کا۔ تو وہاں بھی یہی ہو رہا ہے، بچے مر رہے ہیں، بڑا میں تو اکثر سچ بات ہے ویڈیو دیکھتے ہی نہیں ہوں نا وہاں فلسطین، تو اس کی یہی وجہ ہوتی ہے۔ اب لازم بات ہے ہم مسلمان ہیں، تو ہم یہ سمجھتے ہیں صرف مسلمانوں کے ساتھ ہوتا ہے نا، تو جیسے ہمارا ذہن یا شعور کھلتا ہے تو ہم کہتے ہیں بچے تو بچے ہی ہوتے ہیں نا میرے بھائی، لیکن دونوں لڑ رہے ہیں، خدا کے لیے لڑ رہے ہیں، وہ دعوت دونوں کا ایک ہی ہے، یہ ہم خدا کے سفائی ہیں۔ جی برادر محترم اکیلا کی صاحب، میں نے اوپر بھی نا جی غزہ اور فلسطین پہ ایک ہی آڈیو کر کے نا، تو میں نے بات کو ختم کر دیا تھا، لیکن موضوع یہ چل رہا ہے ہر طرف، اور بڑی تکلیف کی چیز ہے، مسلمان ہوں یا یہودی ہوں، دیوار کے اس طرف بھی لاکھوں بچے، معصوم عورتیں، معصوم لوگ جنہوں نے کبھی یہودیوں کے ساتھ کبھی ان کو ہاتھ تک نہیں ملایا، کبھی ملے نہیں، نہ کوئی کام کیا، نہ جھگڑا کیا، ادھر ہیں وہ ادھر ہیں بیچارے، دوسری طرف یہودی ہیں، وہ بھی لاکھوں اس طرف آئے ہی نہیں، ان بچوں نے، ان عورتوں نے، معصوم لوگوں نے کچھ بھی اپنی زندگی بیچارے گزار رہے ہیں۔ یہ اوپر سے جو مذہبی ان کی طاقتیں ہیں، اور ان کے پاس پھر
ہر طرح کا ان کا میڈیا ہے، ان کے پاس ہر طرح کا بارود ہے، وہ اپنے مقاصد کے لیے، اپنی طاقت کے لیے اور مذہب کا ہی سامنے ان کا چہرہ ہے کہ جی یہ خدا چاہتا ہے، اور ایک دوسرے کو لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں یہ صدیوں سے قتل کرتے آ رہے ہیں۔ تو یہ دونوں اس چیز کے ذمہ دار ہیں، دونوں کو جب موقع ملا ان دونوں نے ایک دوسرے کو کاٹا ہے، اور یہی مار کاٹ جو ہے وہ سبھی مذاہب کے اندر ہے۔ جتنا آپ کھدائی کرتے ہیں کہ آپ کو یہی چیز ملے گی کہ ان سبھی مذاہب کے اندر انتہا اور ابتدا اور اختتام تک یہ مار کاٹ ہی ان میں رکھی ہے، اور کچھ نہیں ہے۔ نہیں، آپ یہ کہہ رہے ہو کہ روح کی دنیا میں نیچے جانا پڑتا ہے یا اوپر جانا پڑتا ہے، تو ہمارا تو یہ عقیدہ ہے کہ جو مر گیا مقصد نہ تو اس کی نیکیوں میں اضافہ ہو سکتا ہے، نہ بدیوں میں نہ۔ تو یہ کیا نیا سسٹم ہے، اس کے بارے میں تھوڑا آسان سا کر کے بتائیں۔ اب دیکھیں، مختلف مذاہب میں مختلف عقائد ہیں۔ عقائد کا مطلب ہے ماننا۔ اب ماننا کوئی پیمانہ نہیں ہوتا سچائی کو جاننے کا۔ پیمانہ یہ ہے کہ آپ روح کی دنیا میں جا کے سفر کرنے کے لائق ہوں، اپنی آنکھوں سے جا کے دیکھ سکتے ہو کیا چل کیا رہا ہے۔ ورنہ الہامی کتابیں تو یہ ایسے موضوعات کو تمثیلی انداز میں بیان کرتی ہیں، جیسے قبر کی حالتیں، آخرت کا مضمون، قیامت کا مضمون، یہ ساری چیزیں تمثیلی بتائی گئی تھیں، ان کو ظاہری لے لیا انسانیت نے۔ تو یہ مضامین ہم نے کھولے ہیں حضور حضرت زاہد خان صاحب نے، اگر مجبوری ہے پڑھنے پڑیں گے تو پڑھیں گے، نہیں تو پتہ کیسے چلے گا، ایک آدھ منٹ کی ویڈیو میں تو سب کچھ نہیں کھولا جا سکتا۔ تو اس لیے یہ روح کی دنیا میں کوئی بھی شخص جہاں سے جب مرتا ہے نا جی، تو اس کی روح ایگزیکٹلی وہ قبر میں نہیں پڑی رہتی کہ قبر کا عذاب ہوتا ہے، منکر نکیر آتے ہیں، یہ ہے وہ ہے، یہ سب گل افشانیاں، یہ منہ کی باتیں ہیں۔ یہ ڈرانے کے لیے ایسی مثالیں دی گئی تھیں، اور کئی مذاہب میں کئی طرح کی۔ وہ روح ایگزیکٹلی اسی جہان میں جا کے گرتی ہے جس طرح کی اس کی روح ہو۔ بری روح ہے تو برے جہانوں میں جائے گی، جہنم جسے ہم کہتے ہیں، اچھی روح ہے تو اچھے جہانوں میں جائے گی، نورانی روح ہے جس کے اندر خدا کا نور ہے تو اپنے نور کے رنگ کی مطابقت کے درمیان جس طرح کا اس کا رنگ ہے اس کی روح کا، جو اس رنگ کی اس ہارمنی کے جہان میں جائے گی۔ تو اگر کسی شخص کی روح کے اندر انتہائی اندھیرا ہے تو وہ انتہائی گہری جہنم میں جائے گا۔ کسی شخص کی روح کے اندر انتہائی انٹنسیو نور الہی ہے تو وہ فردوس سے بھی آگے کی جنتوں میں جا سکتا ہے۔ تو یہ سسٹم شروع سے ایسے ہی ہے، یہ اب نہیں پتا تھا تو یہی تو ہم بتا رہے ہیں کہ یہ نئے راز الہی ہیں جو انسانیت پہلے نہیں جانتی تھی۔ یہ مسیح کا کام ہوتا ہے راز الہی بتانا، اور پچھلے مسیح جو تھے انہوں نے نہیں بتایا۔ اب پچھلا مسیح اگر آ جا کے کسی کے ذہن میں آتا ہے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے، ٹھیک ہے، انہوں نے صاف صاف کہہ دیا تھا پطرس سے، How can I reveal the divine secrets of Heavenly Father with you if you don't understand small worldly things؟ یہ بائبل میں لکھا ہے۔ وہ کہا گیا بھی میں تمہیں خدا کے راز الہی کیسے بتاؤں، تمہیں یہ چھوٹی چھوٹی باتیں سمجھ نہیں آتی، جھوٹ مت بولو، فریب مت کرو اور حسد مت کرو، یعنی کہ چھوٹی چھوٹی میں چیزیں بتاتا ہوں، یہی نہیں تمہارے پلے پڑتی، جب خدا کے راز الہی میں نے تمہیں بتا دیے تو وہ تم کیسے سنبھالو گے؟ تو وہ خدا کے راز ہی بتائے بغیر ہی چلے گا۔ اچھا جی، تو مسیح کا یہ کام ہوتا ہے خدا کے راز الہی سچائیاں وہ بتائے، روح کی دنیا کے بھی، خدا کے بھی، اور ہر چیز جو اسے بتایا جا رہا ہے وہ کھول کھول کے بتائے۔ یہ کام حضرت زاہد خان صاحب نے کیا ہے، اور بتا رہے ہیں کہ نبی بھی اپنی غلطیوں کی قیمت ادا کرنے کے لیے نچلی دنیا میں دوزخوں میں انہیں جانا پڑتا ہے، وہاں کے مصائب کا انہیں سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اور بڑے میں درد دل سے دکھ سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ جو انتہا پسندی مذہبی دنیا کے لوگ، خاص طور پر مسلمان، یہودی، عیسائی یہاں پہ کرتے ہیں نا جی، اس سے کئی کروڑ گنا زیادہ ظلم یہ اپنے انبیاء پہ روح کی دنیا میں کرتے ہیں۔ انہیں وہاں پر یہ مارتے پیٹتے ہیں، ان پہ ظلم تشدد کرتے ہیں، اور ان کے ساتھ وہ سلوک کرتے ہیں کہ ان انبیاء کی ارواح جو ہیں ان دوزخوں میں سسکتی ہیں، روتی ہیں۔ یہ میں خدا کے نام پہ اتنا بڑا کوئی بھی شخص جھوٹ نہیں بول سکتا۔ ہم یہی تو ہم دعوت دیتے ہیں کہ آئے ہم آپ کی روحانی سے کھولنے میں آپ کی مدد کریں، آپ خود ان انبیاء سے جا کے پوچھ لیں کہ ان بیچاروں پہ کیا بیت رہی ہے۔ یہ مسئلہ فلسطین ہے، تو اب یہ یہودیوں کا بھی ایک آنا ہے، مسئلہ مسلمانوں کا بھی آنا ہے نا،
تو ہمارا تو امام مہدی آنا اور عیسیٰ علیہ السلام کا دوبارہ نزول ہونا ہے، تو ان کا مسیح الدجال اس طرح کچھ نام ہے مقصود، الگ الگ لوگوں نے رکھے ہیں. خیر یہ تو سب میں عیسائیت میں بھی ہے کیا ہے کہ آئیں گے عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ. لیکن یہودی کہتے ہیں کہ ان کا جو مسیح الدجال آئے گا تو وہ سارے ہتھیار جو ہے نا وہ ختم کر دے گا، پگھلا کے ان سے مقصد حل ول بنائے گا، پتہ نہیں کیا کرے گا نا، اس طرح کچھ چکر ہوگا. تو مطلب اس نے بھی آ کے یہی کرنا ہے، ہتھیار ختم کرنے ہیں. تو حضرت امام مہدی صاحب نے بھی مطلب خوب لڑنا ہے، لڑنے کے بعد انہوں نے بھی مطلب ہتھیاروں کا اینڈ ہی کرنا ہے. عیسیٰ علیہ السلام نے اس طرح میں نے سنی ہوئی بات، اس طرح کی پتہ نہیں عجیب عجیب باتیں ہیں. یہ جی گل افشانیاں سارے مذہبوں کی، حالانکہ ان کا مسیح بتا کے گیا تھا عیسائیوں کو آسمان سے کوئی نہیں آئے گا. اس کے بعد انہوں نے رومن اور پیگنز جو تھے ان کی جب جنگیں ہوئیں، یہ عیسیٰ صاحب کے سولی پہ چڑھنے کے بھی 70-80 سال بعد کی بات ہے. تب تک ان کو ایسے کاٹ کے یہ پھینکتے تھے کرسچنز کو کہ اینی ویز لانگ سٹوری شارٹ، پھر پیگنز کی یہ تھی دونوں میں، کرسچنز تو ہر طرف ہی آگے تھے. جب ان جنگوں کی انتہا شروع ہوئی تو پھر انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ لیٹس ٹاک اباؤٹ ڈیوینٹی اینڈ فنش دا وار. تو پھر ایک ایسی ڈیوینٹی، ایک ایسا کیریکٹر سامنے لایا گیا جسے عیسیٰ کے نام سے، یسوع کے نام سے جانتے تھے، جو ایک خدا کی بات کرتا تھا. تو یہ اس وقت پھر ایسا مذہب اسٹیبلش کیا تھا رومنز نے، پیگنز نے اور دیگر جو اسٹیٹس تھیں جن میں یہودی بھی تھے، کرسچن دیگر بھی آ کے پوجنے والے کنفیش سارے، یعنی کہ 5-5.5 لوگوں کی کابینہ بیٹھی تھی. انہوں نے ایک ریلیجن تیار کیا تھا کرسچینٹی، جس میں سبھی لوگ پیسفلی سروائیو کر سکیں. پھر جو دیکھیں ابھی تک پھر کتنی ان کی اسٹیبلشمنٹ ہوئی ہے نا جی، اگر پوری دنیا میں کرسچن پھیلے ہیں اور یہودی بھی جو ہیں وہ سروائیو کیے ہیں. تو یہ ان کے منہ کی گل افشانیاں ہیں، یہ انہوں نے باتیں خود گڑھی ہیں. اور ان کی اپنی کمزوریاں اس میں یہ ہے کہ ہر نبی کے جانے کے بعد کسی نہ کسی نے آسمان سے آنا ہوتا ہے، وہ آ کے بتائے گا. یہودی جیسے آپ فرما رہے ہیں، وہ اصل میں یہ قرآن اس کو کہتا ہے الیاس نبی، حضرت الیاس، یہ کہتے ہیں الایا آسمان سے آئے گا. اس کے بارے میں پرانے الہامی کتابوں کے پرانے جو انبیاء ان کی پروفیسی تھی، یسایہ بھی پڑھ سکتے ہیں بائبل سے، کہ الایا آئے گا اور وہ بتائے گا مسیح کون ہے. تو پھر یہ یہودی لوگ جو ہیں پھر اس مسیح سے رہنمائی لیں گے اور پھر یہ خدا کی بادشاہت کا دور شروع ہوگا. لیکن عیسائی جو ہیں اسی چیز کو اب ٹوٹلی انہوں نے یعنی کہ سینگ گھما دیں دوسری طرف اپنے، کہ جی ہمارا مسیح جو عیسیٰ آیا تھا وہی اصل مسیح تھا، یہی پھر دوبارہ آئے گا. وہ مسلمان جو ہیں وہ بھی کہتے ہیں ہاں عیسیٰ تو واپس آئے گا، لیکن ہمارا اپنا ایک امام مہدی بھی آئے گا. عیسیٰ ایز اے مسلمان آئے گا، امام مہدی شیعوں کا وہ اہل بیت کے ان 12 میں سے آئے گا، اور باقی سنیوں کا جو دیگر جو ان کے وہ کہتے ہیں عقیدے والے کے، مسالک والے کے، وہ جی اس طرح کا شریعت پر چلنے والا ہوگا، ایسا ہوگا بابا. تو یہ ان کے سب کی منہ کی باتیں ہیں، ان میں کوئی بھی سچائی نہیں ہے. کوئی کسی نے آسمان سے نہیں آنا. جس مسیح نے خدا کی دنیا لے کے آنی ہے وہ آ چکا ہے. ہاں مسلمانوں کی ذرا رہنمائی کے لیے بتا دوں، ان کا مسیح آیا تھا جس مہندی کا یہ انتظار کر رہے تھے نا، جو ان کو آ کے ان کے اسلام کی تھوڑا جھاڑ پونچھ کرے گا، وہ آ کے چلا بھی گیا. یہ ان کا امام مہندی، ان کا یہ قادیان کے کیا ان کا نام ہے، مرزا غلام احمد قادیان، یہی تھا ان کا. اسی کو سمجھ لیں اپنا، اور اسی کو بھی یہ کافر کہتے ہیں اور جھوٹا دجال کہتے ہیں. یہ دجال یہ بھی ایک اور ٹاپک ہے، اس پہ ڈیٹیل میں بات کر سکتے ہیں. دجال ایک کوئی فتنہ نہیں، ایک دور ہے، ایسا نظریہ ہوگا انسانیت کا جو روحانی نہیں ہوگا، وہ ایک ظاہری ہوگا. سائنس بھی ہو سکتی ہے، ایک ایسا نظریہ جو خدا کو نہیں مانتا، باقی ہر چیز کے ساتھ وہ عروج پہ ہوگا، لیکن خدا روحانیت پہ نہیں ہوگا. تو ایک ایسے دور کی مثال دی گئی تھی، تو وہ ہمارے سامنے اس وقت. جی بھائی جان، یہ بات تو صحیح بولی کہ آپ کہتے ہو کہ یہودی حضرت الیاس علیہ السلام کے یا وہ گواہی دیں گے. بہرحال اتنی معلومات نہیں، لیکن اتنا پتہ ہے کہ وہ داؤد علیہ السلام کی نسل میں سے ہوگا، اور باپ کی طرف سے بھی ماں کی طرف سے بھی. جیسے ہم مسلمانوں کے اندر بھی یہ عقیدہ ہے کہ جو امام مہدی صاحب آئیں گے وہ مطلب وہ ہو گیا
حسن حسینی ہوں گے تو یہ نا ماں کی طرف سے بھی باپ کی طرف سے. تو خیر ان کا تو یہاں تک نشانی بتائی گئی کہ ان کے والدین کے نام تک ہمیں معلوم ہے جو ہمارے امام مہدی صاحب آئیں گے نا. تو اب پتہ نہیں کیا حساب کتاب ہے, کیونکہ بہت زیادہ انسان نا دماغی طور پر پریشان ہو جاتا ہے حالات کو دیکھ کے, دنیا کو دیکھ کے. تو پتہ نہیں کب آئیں گے کب نہیں آئیں گے. اور دوسری آپ وہ کہہ رہے ہو کیا نام ہے قائدیان, غلام احمد قائدیانی صاحب, اس کو تو ہم پاکستان میں مطلب ہے وہ غیر مسلم قرار دیا گیا ان کے ماننے والوں کو. اور اس طرح بہت سارے لوگوں نے دعویٰ کیا ہے امام مہدی ہونے کا. وہ کافی تو کسی کو جیل ہو گئی, کسی کو قتل کر دیا. تو اس طرح کے معاملات ہیں. لیکن عقیدہ تو ہے ہمارا کہ وہ آئیں گے, لیکن ان کی کچھ نشانی ہوگی شاید اس وجہ سے وہ غلام احمد قائدیانی صاحب وہ نشانی پوری نہیں کر پائے. اس طرح کے چکر میں وائس لمبی ہوگی, کیونکہ وہ جو شیعہ ہیں وہ تو ان کے لکھا ہوتا ہے امام باروں پہ نا کہ شاید فارسی میں لکھا ہوتا ہے, اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ امام مہدی صاحب ذرا جلدی آ جاؤ نا. پتہ نہیں ایسا کوئی لکھا ہوتا ہے درکنی پتہ نہیں. تو اب ہم بھی سوچ رہے ہیں کہ ایسا کوئی کام کریں کہ ہمارے امام مہدی صاحب بھی آ جائیں نا, یا تو روڈوں پہ نکل کے نعرے لگائیں, کیا کریں کیا نہ کریں, کوئی یا ہمارے کوئی علماء کرام بتا دیں کوئی وظیفہ وغیرہ کریں. سچ بات ہے یہ دنیا جو ہے نا اب ایسی لگ رہی ہے ہمارے کو, ایم شہم جسے کہتے ہیں نا, مزہ نہیں رہ گیا. جی کوئی بات نہیں جی, اصل میں یہ سب گھڑی ہوئی باتیں ہیں. کون اس کی نسل سے آئے گا, کون کس کی نسل سے آئے گا, یہ ہر مذہب میں ایسے آپ کو ملیں گی. یہ گل افشانیاں جو یہ ایک پنجرہ نہیں, یہ ہزاروں پنجرے ایسے ہیں جن کے اندر یہ چھوٹے چھوٹے پنچھی پھنسے ہوئے ہیں اور وہ اڑنے کی کوشش کر رہے ہیں. خدا نے چاہا تو یہ اس پنجرے کو توڑ کے باہر آ جائیں گے, بلکہ انسانیت اب آ چکی ہے ان پنجروں سے باہر آ رہی ہے. باقی یہ جھوٹ ہیں سارے. ہاں جس نے آنا تھا وہ آ چکا ہے, ان کا نام حضرت زاہد خان علیہ السلام ہے. خدا کی نئی دنیا کا آغاز ہو چکا ہے آلریڈی. خدا کے راز الہی آلریڈی انسانیت ان کو پڑھ کے, ان کو جان کے, دل میں اتار کے خدا سے آلریڈی ملنا شروع ہو گیا, یعنی کہ بنیاد رکھی جا چکی ہے خدا کی بادشاہت کی. اب یہ جو مرضی ایمان مان کے بیٹھے رہے, ایمان سے مراد ماننا ہے نا جی. جتنا مرضی زور سے ایمان مان کے بیٹھے رہے, جب وہ چیز ہے ہی نہیں, ایگزسٹ ہی نہیں کر رہی, تو پھر وہ کیا کریں گے, اس کا کچھ بھی نہیں ہوگا. تو اس کا بہترین طریقہ آئیں, ہم سامنے سے چیلنج جو کر رہے ہیں, کبھی جس امام مہدی کی آپ بات کر رہے ہیں وہ مدعا ہی نہیں ہے وہاں پہ, مدعا ہے ہی نہیں, سرے سے کسی نے نہیں آنا, کوئی آسمان سے نہیں آئے گا, نہ اس سائڈ سے نہ اس سائڈ سے کوئی. یہ سب جھوٹ ہیں ان کے گڑے ہوئے. آئیں ہم آپ کا روحانی اندھا پن دور کریں, آپ اللہ سے بھی ملیں گے, اپنے سے, اپنے انبیاؤں سے بھی, اور ہر اس ہستی سے جس کا آپ کا صرف ایمان تھا, آپ سامنے سے مل لیں گے. ان کے منہ سے آپ خود سنیں گے روح کی دنیا کی سچائیاں. آپ کو عقیدوں کی ضرورت نہیں, آپ کو کتاب کے عقائد کی اور مذاہب کی ضرورت نہیں. اب تو روحانی دور کا آغاز ہو چکا ہے. تو یہ ہے جس کا. ہاں جی, آپ نے پہلے تشریح کی بات کی, تو یہ بھی ایک جھوٹ ہے. 12واں امام آئے گا جی, وہ آسمان پہ اٹھا لیا تھا. یہ سبھی مذاہب میں کسی نہ کسی کو آسمان پہ زندہ اٹھا لیا جاتا ہے. وہ ہندوؤں میں بھی ایسے کیریکٹر آسمان پہ اٹھا لیے گئے جی, یہودیوں کا بھی, عیسائیوں کا بھی, ان سب کا کوئی نہ کوئی آسمان پہ خدا نے اٹھا ہی لیا. تو بھائی پتہ کیسے چلے کس کا کون کب کس نے اٹھایا؟ کوئی ایویڈنس نہیں ان کے پاس, کوئی ان کو پتہ ہی نہیں ہے. وہ خود بھی بیچارے شکل تشیع ہوں, جو کوئی بھی ہو, وہ اتنے جوگے ہی نہیں ہیں, ان کے بیچاروں کی اپنی روحانی بنائی بھی نہیں ہے اتنی.